الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا اور بات یہاں ختم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پہ جب دیکھا کہ بنی اسرائیل بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے ہیں، تو آپ نے انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس توبہ کے لوازمات بھی بیان فرما دیے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ پھر قبول فرمائی، کیونکہ وہ رحم فرمانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنی نوازشات کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کا ذکر یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ فرمایا کہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تمہارے کہنے کا ہم یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے کلام کر رہا ہے، تو اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑے صاعقے نے، صاعقہ مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، ایک بہت بڑی چنگھاڑ، ایک بہت بڑا زلزلہ، ایک بہت بڑا طوفان اس کو کہہ لیں، جس نے تل پٹ کر کے رکھ دیا ہر چیز کو۔ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، بہت سے اس کے مفہوم ہیں۔ فرمایا کہ اس کڑاکے نے تمہیں آ لیا اور تم بے جان ہو گئے، مگر ہم نے تمہیں پھر زندگی عطا فرمائی، شاید کہ تم اس احسان کے بعد شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70 نمائندوں کو لے کر گئے اور 40 دن کی یہ قرارداد تھی، شبانہ روز قرارداد، دن اور رات کی قرارداد، کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے ساتھ 70 نمائندے بھی لے کر آئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اس کو ان نمائندوں کے سامنے پیش فرمایا، لیکن اس موقع پر قرآن بتاتا ہے کہ کچھ بدکماش قسم کے لوگ تھے، یہ شریر قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تمہارے کہنے پر یہ بات تو نہیں مان سکتے جب تک کہ ہم اعلانیہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، اللہ ہمارے سامنے حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور یہ منظر جو ہے وہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑے صاعقے نے، کڑاکے نے ان کو لے لیا، جس کی بنیاد پر ان کی روحیں قبض ہو گئیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور انہوں نے توبہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بائبل، وہ اپنا تورات کو لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تقاضا یہ تھا کہ تم شکر گزار بندے بنتے، لیکن تم نے پھر نمک حرامی کا رستہ اختیار کیا۔ شکر گزار بننا تو درکنار، اس کے بعد بھی تمہارے اندر خباثتیں جو ہے وہ کم نہ ہو سکی۔ پھر فرمایا کہ ذرا وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من و سلوہ کی غذائیں فراہم کی۔ یہ ایک بہت بڑا اور معجزہ تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے جزیرہ نما سینا کے اندر، جہاں دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا، ویران ریگستان تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا عرصہ ان پر بادل کا سایہ کیے رکھا اور 2 قسم کی غذائیں ان کو وافر مقدار میں عطا کی۔ من دھنیے کے بیج کی طرح ایک چیز تھی اور بہت ہی میٹھی شہد کی طرح،
یہ وافر مقدار میں انہیں میسر ہوتی جو بھوک کو مٹا دیتی، پیاس کو مٹا دیتی۔ اور سلوا بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا جو وافر مقدار میں صبح ان کے پاس ہوتا اور یہ اس کو پکڑ کے اپنی بھوک مٹاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا، اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ۔ اور کھانے کے بعد تقاضا کیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، لیکن فرمایا کہ ما رزقناکم وما ظلمونا، ہم پر ظلم نہیں تھا جو تم نے کیا اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تھی کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، لیکن تم نے نمک حرامی کی تو تم نے دراصل ظلم کیا، اور ظلم اللہ کے ساتھ نہیں کیا، کسی اور انسان کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ آپ ظلم کیا، یعنی وہ خود ظالم تھے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور منظر انسانوں کے سامنے مالک کائنات پیش فرماتے ہیں، اور وہ منظر ہے اس وقت کا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ایک سامنے بستی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اور ہر چیز وہاں تمہیں وافر ملے گی۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے سامنے ہے، اور اس کی پیداوار جس طرح چاہو کھاؤ، مزے اڑاؤ، لیکن بستی کے اندر جاتے ہوئے سجدہ ریز ہو کے جانا۔ یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی گئی فتح مکہ کے موقع پر، اور فرمایا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، حِطَّةٌ کہتے ہوئے کہنا جانا تاکہ تمہاری غلطیوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ تو نیکوکار لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے مزید بھی نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور حِطَّةٌ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، لیکن انہوں نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اس کا تذکرہ کیا ہے، بجائے شکر گزار ہونے کے یہ نمک حرام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں سے پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہا انہیں سزائیں بھی دی گئیں، بارہا انہیں معاف بھی کیا گیا۔ یہاں جس سزا کا تذکرہ ہے اس کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے، تورات کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وبائیں بھیجیں جس سے کم و بیش 24,000 لوگ یہ بیک وقت اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ اس کے بعد کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔